بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مدنی مسجد اسلام آباد کا واقعہ وہ بھی چل رہا ہے، اور اس حوالے سے علماء بڑی سنجیدگی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، اور علماء کی مشاورت اور اجلاس جاری ہے۔ اور کل کی اطلاع ہے کہ علماء کا ایک بہت بڑا اجلاس ہوا، اور اس اجلاس میں کچھ سرکاری لوگ بھی تھے، اور اس میں چند شرائطیں پائی ہیں کہ اس مسجد کو دوبارہ تعمیر کیا جائے گا اور اعلیٰ طریقے سے اس کو تعمیر کیا جائے گا، اور آئندہ کوئی بھی مسجد انشاءاللہ اس کو گرایا نہیں جائے گا، منہدم نہیں ہوگی۔ اور کسی مسجد کے بارے میں کوئی شکایت ہوگی، شکوہ ہوگا، تو مسجد کی انتظامیہ یا جو کمیٹی علماء کی جو تشکیل دی گئی ہے ان سے رابطہ کرنا ہوگا، ان کو اطلاع دینی ہوگی۔ تو کوئی مسجد بھی اب منہدم نہیں ہوگی۔ مسجد کے جو امام صاحب تھے، جو مدنی مسجد شہید ہوئی ہے، ان کے امام صاحب جو ہے، اب وہ وہاں پر جب تک مسجد تعمیر نہیں ہوتی وہاں پر وہ باقاعدہ 5 وقت کی نماز پڑھائیں گے، اور حکومت کی طرف سے وہاں خیمہ لگایا جائے گا، ٹینٹ لگایا جائے گا، اور وہاں پر 5 وقت کی نماز بھی ہوگی، بیان بھی ہوں گے، جمعہ بھی ہوگا، اور وہی امام صاحب جو پہلے وہاں پر تھے وہ وہاں پر نماز پڑھائیں گے، اور وہاں پر اذان ہوگی۔ یہ شرائط بھی طے پائی ہے، اور 4 مہینے کے اندر اندر مسجد کو دوبارہ تعمیر کیا جائے گا۔ تو کل علماء کا اجلاس ہوا، رات کو میں دیکھ رہا تھا، عمار یاسر ایک صحافی ہیں، ان کی رپورٹ، ان کی ویڈیو میں دیکھ رہا تھا۔ اس حوالے سے انہوں نے علماء کی رائے، علماء کی جو مشاورت ہوئی اس حوالے سے علماء کی رائے، علماء کا موقف بھی دیا، اور ان علماء کے ساتھ گفتگو بھی کی، اور جو شرائط طے پائی وہ بھی علماء نے بتائی ہے۔ تو اس میں علماء کا بہت بڑا کردار ہے۔ ہم جب تک متحد رہیں گے، جب تک یکجہتی کا اظہار کریں گے، تمام علماء آپس میں متفق اور متحد ہو کر آواز اٹھائیں گے تو اس آواز میں اثر ہوتا ہے۔ تو تمام علماء اس معاملے پر متفق ہوئے، تمام علماء نے احتجاج کیا، آواز اٹھائی، سوشل میڈیا پر آواز اٹھی۔ تو اب انتظامیہ نے مسجد دوبارہ تعمیر کرنے کا وعدہ کیا ہے، اور مسجد 4 مہینے کے اندر اندر دوبارہ تعمیر ہوگی، اور باقی جو 50 مساجد کے بارے میں کہا جا رہا تھا، ان مساجد کو بھی جو مسمار کیا جائے گا، ان کو گرایا جائے گا۔ اس سے بھی حکومت نے دستبرداری کا اعلان کر دیا ہے، اور کہا ہے کہ یہ ہماری طرف سے کوئی اعلان نہیں ہوا، کوئی ایسی بات نہیں ہے، کوئی مسجد اور شہید نہیں ہوگی۔ تو یہ بہت بڑی خوشخبری ہے تمام مسلمانوں کے لیے اور تمام پاکستانیوں کے لیے، اور الحمدللہ علماء کا موقف اس کو مانا گیا ہے۔ علماء کی رائے کو، علماء کی جو کمیٹی نے جو مشاورت کی، جو فیصلے کیے، اس کو مانا گیا، اور اس پر حکومت عمل درآمد کے لیے تیار ہو چکی ہے۔ تو انشاءاللہ یہ مدنی مسجد جو گرائی ہے اسی جگہ پر انشاءاللہ دوبارہ تعمیر ہوگی، اور انشاءاللہ جدید طریقے سے تعمیر ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان علماء کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے، اور تمام مسلمانوں کو آپس میں متفق فرمائے، اور آپس میں اتحاد کی فضا پیدا فرمائے، اور جو بھی کوئی اس طرح کا معاملہ ہو اس میں تمام علماء، تمام مکاتب فکر کے علماء کو متفق ہو کر آواز اٹھانی چاہیے، احتجاج کرنا چاہیے۔ تو اس سے بہت زیادہ اثر پڑتا ہے، اور اس احتجاج کو مانا بھی جاتا ہے، اور اس پر عمل درآمد بھی ہوتا ہے۔ جس طرح اب علماء نے سنجیدگی کا اور جو مظاہرہ کیا ہے، اتفاق اور اتحاد کا مظاہرہ کیا ہے، اسی طرح آگے بھی انشاءاللہ اتحاد اور اتفاق کی فضا قائم رہے گی، اور انشاءاللہ مساجد کی طرف کوئی میلی آنکھ سے دیکھے گا تو انشاءاللہ اس آنکھ کو پھوڑا جائے گا، اور اس کے خلاف علماء متحد ہو کر کھڑے ہوں گے، اور انشاءاللہ اس کے راستے میں روڑے اٹکائے جائیں گے، رکاوٹ ڈالی جائے گی، اور انشاءاللہ کوئی بھی مسجدوں کی طرف، اللہ کے گھر کی طرف میری آنکھ سے بھی نہیں دیکھ سکے گا۔ تو
وہ مسجد مدنی مسجد اس کو دوبارہ تعمیر کرنے کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ انشاءاللہ بہت جلد مسجد تعمیر ہوگی اور دوبارہ اس میں 5 وقت کی نمازیں ہوں گی۔ اس سے پہلے ایک خیمہ لگایا جائے گا جس میں نمازیں ہوں گی، اور وہاں سے جو پولیس کی نفری تھی اس کو بھی ہٹا دیا گیا ہے، جنہوں نے لوگوں کے ساتھ ظلم کیا، لوگوں کو گرفتار کیا، تشدد کیا۔ ایک تو مسجد گرائی، پھر مسجد کے حق میں جو لوگ نکلے اور آواز اٹھائی اور ان پر لاٹھی چارج بھی کیا، احتجاج بھی کیا۔ تو یہ طاقت بہت کم دن رہتی ہے۔ طاقت کے نشے میں اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہم لوگوں کو دبا دیں گے، آواز کو دبا دیں گے اور ہم جو چاہیں کرتے رہیں، کوئی ہمارے خلاف نہیں اٹھے گا، یہ خیال است و محال است، یہ بہت ہی غلط خیال ہے، بہت ہی غلط سوچ ہے۔ بڑے بڑے فرعون آئے، بڑے بڑے نمرود آئے، بڑے بڑے ظالم اور جابر چنگیز خان دنیا میں آئے، بڑی بڑی طاقتیں تھیں، بڑی بڑی طاقت پر انہیں ناز تھا کہ ہمارے پاس، ہمارے سامنے کوئی نہیں ٹک سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے منٹوں سیکنڈوں میں نیست و نابود کر دیا، تباہ و برباد کر دیا، ساری طاقت ختم کر دی۔ اور پہلے جو قومیں گزری ہیں جن پر عذاب ہے، اللہ کی نافرمان قومیں تھیں جنہوں نے شاعر اسلام کا مذاق اڑایا۔ قرآن پاک میں بھی جن قوموں کا ذکر ہے، قوم عاد ہے، قوم سمود ہے، قوم لوط ہے، شعیب علیہ السلام کی قوم ہے، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم ہے، بہت ساری قومیں گزری ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان قوموں کو ہلاک کیا، تباہ کیا، اور دنیا کو بتایا کہ جو اس طرح کے کام کرے گا، اللہ کی نافرمانی کرے گا، دین کی دھجیاں اڑائے گا، میں اس کو تباہ و برباد کرنے پر قادر ہوں، اور اس کو نیست و نابود کرنے پر قادر ہوں۔ تو طاقت یہ ہمیشہ نہیں رہتی، طاقت ختم ہونے والی چیز ہے۔ اس لیے کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہمارے پاس عہدے کی طاقت ہے، حکومت کی طاقت ہے، ہم طاقت سے سب کو دبا دیں گے۔ وقتی طور پر تو دب جاتا ہے، لیکن جب یہ لاوا پھٹتا ہے تو پہلے سے بڑھ کر اس کا اثر ہوتا ہے۔ تو اس لیے طاقت اور ظلم کی بجائے آپس میں اتحاد اور بات چیت کی فضا کو قائم کیا جائے، اور مشاورت سے تمام معاملات طے کیے جائے، اور اس طرح کے فیصلے کرنے سے پہلے حکومت کو سوچنا چاہیے، علماء کو اعتماد میں لینا چاہیے۔ تو الحمدللہ اب مسجد تعمیر ہو رہی ہے، اور مسلمانوں کا احتجاج، علماء کی کوششیں کہ کامیابی کی طرف جا رہی ہیں، اور امید ہے کہ بات آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹس کر کے ضرور بتائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔